بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا کہ پریشانیاں حالات سے نہیں بلکہ خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ کسی انسان کا گناہوں کو ترک کر دینا توبہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی بھی روتا ہوا پیدا نہیں ہوتا۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ چیزیں جب کم ہوتی ہیں تو قیمتی ہو جاتی ہیں، لیکن علم جب زیادہ ہو جاتا ہے تب لائق عزت ہوتا ہے۔ اس دنیا میں کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستی سے ملتے ہیں، دوستی مقدر سے ملتی ہے اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ جو شخص موت کا منتظر ہے وہی شخص تیزی سے نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ اپنے دل اور دماغ کو اس طرح تربیت دے کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ کچھ باتوں میں وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے، ورنہ چپ کا زہر ہمیشہ کے لیے کچھ رشتوں کو اپاہج بنا دیتا ہے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر میں گر جانا ہے۔ اگر کسی کے لیے آپ کا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہو جائے تو آپ کا وہاں نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیجئے کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ساتھ چلنے والا منافق نہ ہو۔ اس دنیا میں کم ظرف لوگ رشتوں کو آزماتے زیادہ ہیں اور نبھاتے کم ہیں۔ وقت بہت ظالم ہے کیونکہ یہ تجربے دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ اس دنیا میں صرف دو لوگ ہی آپ کو سمجھ سکتے ہیں، پہلا جو آپ جیسے حالاتوں سے گزر چکا ہو، اور دوسرا جو آپ سے محبت کرتا ہو۔ سیکھتا وہی ہے جو اپنی غلطی کو مان لے، ورنہ زندگی حماقتوں میں گزر جاتی ہے۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ کچھ زندہ لوگ ہمارے اندر اپنے کردار کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ اس دنیا میں غصہ اور قانون دونوں ہی بڑے سمجھدار ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی کمزوروں کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے، لیکن بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ اللہ کی اطاعت میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو۔ سچ بات کہنے کی عادت ڈالو، چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ مشکلات سے دوستی رکھیں، آسانیاں آپ کی غلام ہوں گی۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو آپ مان لیجئے کہ آپ میں کچھ خاص ہے جس کی وجہ سے سامنے والا حسد کا شکار ہوا ہے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، کیونکہ افواہیں تو گھر بیٹھے ہی آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس دنیا میں نیک بننے کے لیے ایسے ہی کوشش کرو جیسے تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، اور لوگوں کو تسلی دو، نفرت نہ پیدا کرو۔ مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو،
کسی کے جذبات کو اتنا چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہو۔ اس دنیا میں وقت ایک سا نہیں رہتا، کیونکہ جو لوگ رلاتے ہیں انہیں ایک نہ ایک دن خود بھی رونا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ اس کی 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اس دنیا میں لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا پھر کامل کو آتا ہے۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص نہیں تلاش کیے جاتے۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کے بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ بھی تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ جب انسان سمجھنے لگتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ انسان کا اس دنیا میں سب سے بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ پرانے غموں پر تازہ آنسو ضائع نہ کرو۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ صلاح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ، کیونکہ آپ کا ایسے کرنے سے جنگ ہو جائے گی۔ منہ پر تعریف کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دیا جائے۔ اس دنیا میں جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے، اور وہیں سچ کو ہمیشہ سوالوں سے دلچسپی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اس مقام تک نہ لے کر آئیں کہ وہ انسان آپ کو بد دعا دینا شروع کر دے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کو کم کر سکتا ہے۔ جس بات کا تمہیں پورا علم نہ ہو اپنی زبان سے مت نکالو۔ اس دنیا میں شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ اس کے لیے کیا سوچتا ہے۔ آزادی کا درد غلامی کے سکون سے بہتر ہے۔ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایتوں کو نہ بھولو۔ زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، خواہشوں کے مطابق نہیں۔ حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور گلہ خدا سے کرتا ہے۔ جو کام اخلاق کی نیت سے نہ کیا جائے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ انسان کو زندگی ایسی گزارنا چاہیے کہ کہانی لکھنی پڑ جائے تو کچھ چھپانا نہ پڑے۔ اپنے مرشد سے طلب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے تب تک ماں بھی دودھ نہیں پلاتی۔ ایسے دکھو جیسے تم ہو، یا ایسے رہو جیسے تم دکھنا چاہتے ہو۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولو، لوگوں کی زندگی عذاب مت بناؤ۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، کیونکہ تمہاری ایسی خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا انسان سے منہ موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر جب انسان ایک سوال میں داخل ہو جاتا ہے تب اس کا سفر
वाज़ेह हो जाता है। किसी आलिम दीन को बादशाहों की महफिल में आते जाते देखो तो तब ऐसे आलिम से दीन मत लो। जब ज़माना अमन का हो और हालात जंग जैसे हों तो समझ लो कि अजाब का वक्त है। ऐसे लोगों की ज़रूर मदद करो जिनके चेहरों पर सवाल होता है और ज़बान बेसवाल होती है। खाक हो जाए वो मर्तबा जो दूसरों के लिए मुफीद ना हो, और लानत हो उस ताकत पर जो कमज़ोरों की हिफाजत नहीं करती बल्कि उसे डराती है। आसान ज़िंदगी ये है कि आप किसी का गिला ना करें, बल्कि जैसी ज़िंदगी है उसे वैसे ही कबूल कर लें। गुस्से की मौजूदगी में किसी को माफ़ कर देना अल्लाह की राह में सबसे बड़ा सदका है। अगर आपकी नेकी करने के बाद भी आपको तकलीफ़ें आ रही हैं तो समझ लेना ये आपकी अल्लाह की बारगाह में बुलंदी की निशानी है। दूसरों से नफरत करने वाले दिल में कभी अल्लाह नहीं आ सकता। इस दुनिया में असल आँख वाला वो है जो अपने आप को देख सके। वो बुलंदी किसी काम की नहीं जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत गिर जाए। जितना ज़्यादा सोचोगे उतनी ज़्यादा अजियत में रहोगे। इसलिए या तो अपने आप को मजबूत कर लो या अपने आप को मसरूफ कर लो। उस अल्लाह का मामला तो ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा कर ले तो सिर्फ इतना कहता है कि हो जा, बस फिर वो हो जाती है। हज़रत अली ने फरमाया कि किसी के घर जाओ तो अंधे बन के जाओ और जब बाहर निकलो तो गूंगे बनकर। जिस इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है वो इंसान प्यार भी उतना ही ज़्यादा करता है और उसका दिल भी उतना ही साफ होता है। इंसान मायूस और परेशान तब होता है जब वो अपने अल्लाह को राज़ी करने के बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाता है। हमेशा छोटी छोटी खुशियों का इस्तकबाल किया करो, क्योंकि इन्हीं के पीछे मकबूलियत छिपी होती है। नफरत गुनाह से करो, गुनाहगार से नहीं, क्योंकि शायद तुम्हारा उससे मोहब्बत करना उसको उस गुनाह करने से छुड़ा दे। हज़रत अली ने फरमाया, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करके उसे छोड़ देना उसका कत्ल कर देने के जैसा है। ऐसे शख्स को कभी मत गंवाना जिसके दिल में तुम्हारे लिए फिक्र, मोहब्बत, इज्जत और चाहत हो। खुशकिस्मत है वो इंसान जिसके लिए कोई रोए, और बदकिस्मत है वो शख्स जिसकी वजह से कोई रोए। जिंदगी जीने के दो ही रास्ते हैं, भूल जाओ उन्हें जिनको माफ नहीं कर सकते, और माफ कर दो उन्हें जिनको भूल नहीं सकते। अपने जिस्म को जरूरत से ज्यादा मत संवारो, क्योंकि उसे मिट्टी में मिल जाना है। अगर संवारना ही है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि उसे अपने रब के पास जाना है। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से ज्यादा महंगा है, लेकिन कोई उसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आंख से ना निकला हो। कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है। जिस तरह दीवारों में से कील निकालने पर भी सुराख बाकी रहता है। रिश्ते कमजोर होने की एक बड़ी वजह यह है, नहीं आता मांगना तो खाली हाथ फैला दो, क्योंकि तेरा अल्लाह तेरे बंद लबों को भी सुन लेता है। माँ बाप की दुआएं वक्त तो क्या नसीब भी बदल देती हैं। रिश्ते कमजोर होने की एक बड़ी वजह यह है कि हम रिश्ते निभाते कम और आजमाते ज्यादा हैं। माँ की एक आदत खुदा से बहुत मिलती है कि दोनों ही बहुत जल्द माफ कर देते हैं।
زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن سبق وہی یاد رہتے ہیں جو وقت اور لوگوں سے سیکھے جاتے ہیں۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے کہ یہ جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے۔ اللہ کو امید نہیں بلکہ اپنا یقین بناؤ۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ دنیا والوں کے سامنے چیخنے سے اچھا ہے کہ اللہ کے سامنے رو لیا جائے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسا چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے ہی ہم اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی قسمت سے اور کبھی لوگوں کے بدلتے انداز سے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ اس دنیا میں بہت سوچ سمجھ کر اپنوں سے روٹھا کرو، کیونکہ آج کل منانے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ بال سفید کرنے میں زندگی نکل جاتی ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا ہی کیا ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اس دنیا میں جو تکلیف تمہیں اللہ کی یاد دلائے وہ حقیقت میں تکلیف نہیں بلکہ نعمت ہوتی ہے۔ اے اللہ، جب تک سانس ہے اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کرنا۔ مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ دنیا سے نہیں صرف اللہ سے مانگتے ہو۔ سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا رب جانتا ہے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ نماز ہر اس انسان کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ توبہ کے آنسو کا کمال ہے کہ یہ گرتے باہر ہیں اور صفائی اندر کی کر دیتے ہیں۔ جس نے نماز کو تھام لیا اس نے کامیابی کو تھام لیا۔ قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ اے اللہ، مجھے شکر کرنے والے دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ یا اللہ، ہمارے دل کو ہمیشہ ایمان سے آباد رکھنا۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ علم انسان کو ایسا زندہ کرتا ہے جیسے بارش زمین کو۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ غلط ہو تو گمراہ کر دیتی ہے۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پر غرور ہوتا ہے، لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے
آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں بلکہ بات کا سچا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ برا چاہنے والوں کو کوئی بتائے کہ عزت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس دنیا میں دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ جو شخص تم سے محبت کرتا ہے وہ تمہیں ہمیشہ برائی سے روکے گا۔ دل کی قیمت نہیں لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ اپنی اولاد کو باادب بنانے کا بہترین طریقہ ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسان پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ اگر آپ کوئی نیکی نہیں کر پاتے تو آپ صرف دوسروں کو معاف کرنا ہی سیکھ لو۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کر دیتی ہے۔ اپنا مقابلہ کسی سے مت کرو، نہ ہی خود کو کمتر سمجھو، کیونکہ تم جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ ہمارے یہاں جتنی عزت مرے ہوئے لوگوں کی جاتی ہے، اگر اس سے آدھی عزت بھی زندہ لوگوں کو کی جاتی تو یہ دنیا جنت ہوتی۔